الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. موضوع میرا کچھ مختلف بھی ہوگا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تولی ہے اور اس میں کچھ موت کے موضوع پر بھی بولنی ہے اور کچھ ایصال ثواب کے موضوع پر بھی باتیں کرنی ہے. تو جو حضرات یہاں موجود ہیں تھوڑا غور سے سنیے گا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہے, کوئی ایسا دھرم ہے جو موت سے انکار کرتا ہو؟ ہے کوئی دھرم, ہے کوئی مذہب؟ دنیا کا ہر مذہب ہو, چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں, موت سے کسی کا بھی انکار نہیں ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے اور موت کا وقت مقرر نہیں ہے. ہے وقت مقرر. ہم میں سے کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ میں 4 سال کے بعد یا میں بالکل بوڑھا ہو جاؤں گا تب میں مروں گا, میں جو جوانی کی حالت میں جوانے. لیکن جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے موت کا تو تمام کے تمام خون سوکھ جاتے ہیں. فرمایا کہ موت کے وقت کی پیاس سے اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ اس وقت میں جو پیاس انسان کو محسوس ہوتی ہے, انسان کو جو پیاس لگتی ہے, اگر دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں تمام سمندروں کے پانی کو اگر اس کو پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں پہنچتی ہے. میرے دوستو, میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. کیا معجزہ تھا؟ کہ وہ مردوں کی قبر پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. جتنے بھی قبر پر وہ ہاتھ مارتے تھے اللہ کے حکم سے وہ قبر کیا ہو جاتے تھے, وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. یہ واقعہ کو غور سے سنیے گا, آپ کے لیے کام آنے والا. ایک آدمی ان کی قوم کا کہا کہ بتلائیے آپ کیا نئے نئے قبروں پر آپ ہاتھ مارتے ہیں, پرانی قبر پر چلیے وہاں معجزہ دکھلائیے. خیر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گئے اور بہت پرانی قبر تھی. تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی یا کسی اور کی قبر تھی, مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں. ان کی قبر پر انہوں نے ہاتھ مارا اور جیسے ہی ہاتھ مارا تو فوراً کہا قم بإذن اللہ. اس کے اندر سے کافی نوجوان لمبا آدمی اس میں سے کھڑا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ قبر کے کیا حالات ہیں. کیا فرمایا بھائی؟ قبر کے کیا حالات ہیں؟ اس نوجوان نے کیا جواب دیا وہ تھوڑا غور سے سنیے گا. اس نوجوان نے کہا عیسیٰ تم قبر کے بارے میں پوچھتے ہو, قبر سے پہلے جو موت آتی ہے تم اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم جس وقت میں میری موت آئی تھی اور اس وقت میں مجھے جو کڑواہٹ محسوس ہوئی تھی, لاکھوں سال پہلے میری زندگی وہاں سے گزر چکی ہے, لیکن سر سے لے کر کے پاؤں تک, ناخن تک مجھے جو کڑواہٹ محسوس ہوئی تھی آج تک میں کڑواہٹ محسوس کر رہا ہوں اور میری کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی ہے. اس لیے سب سے پہلے قبر کی تیاری کرو, موت کی تیاری کرو. یہاں تو بعد میں حالات آنے والے ہیں, موت کے وقت میں جو جھٹکا لگے گا, اس وقت میں جو تلخیاں تمہارے اندر آئے گی اس سے اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ اس وقت کی تلخیوں سے, اس وقت کی پناہ سے, اس وقت کی پیاس سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو, موت کے وقت کی تلخیوں کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت کریں. آج ہمارا حال کیا پتہ ہے؟ ہم جمعہ والے مسلمان ہیں,
کون ہیں؟ جمعہ والے. ہمارے کچھ نوجوان بھی ہوں گے بس جمعہ کو حاضر ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ اس گاؤں میں ایک چیز تو دیکھا میں اس گاؤں میں زیادہ وقت دیا نہیں، لیکن ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ اس گاؤں میں یوٹیوبر ضرور ہیں. دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے. اللہ آپ کو دین پھیلانے والا چینل بنانے والا نہ دے. آپ کے چینل کے ذریعے سے اللہ رب العزت دین پھیلانے والا بنا دے، غلط پھیلانے والے نہ بنے. چونکہ جب انسان کی موت آتی ہے، میں آگے بتاؤں گا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اس نے جتنا عمل کیا ہے اس کا عمل وہیں ختم ہو جاتا ہے، رجسٹر بند کر جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اس کو ثواب ملتا ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ علم ينتفع به، کہ جس نے دنیا میں رہ کر کے لوگوں کو پڑھایا ہوگا، بچوں کو تعلیم دی ہوگی اور اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائے ہوں گے. اگر وہ اس کے بعد بھی انتقال کر گیا تو جن لوگوں کو اس نے علم سکھایا ہے، قرآن کریم کی سکھایا ہے، وہ لوگ قرآن کریم حاصل کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اسی طرح ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جو کہ اس کے لیے جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ہمیشہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں. او ولد صالح یدعو له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایسی اولاد، نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. تو انسان جب بھی مرتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب اس کو ملتا ہے. سب سے پہلا کیا ہے؟ علم. دوسرا صدقہ جاریہ. تیسرا کیا ہے؟ نیک اولاد جو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہوں. یہ تو چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر نیک راستے چھوڑے ہوں گے تو آپ کو اس نیکی کا بھی ثواب ملے گا. اور اس کا ایک اپوزٹ بھی سن لیجئے، اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہو کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے یوٹیوب کے ذریعے سے، آپ کے فیس بک کے ذریعے سے، اس لیے اگر آپ ویڈیو جو شیئر کرتے ہیں نا، اس کو تھوڑا دھیان رکھیے گا کہ نیکی والا شیئر کر رہے ہیں یا گناہ والا کر رہے ہیں. اس لیے آپ جو بھی عمل کریں اس پر دھیان رکھیں کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہے، اللہ کے یہاں اس پر پکڑ ہے یا ہمیں اس پر معافی ملتی ہے.